صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مختار اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے مخفیانہ طور پر شیعہ کابرین کو اپنے گھر دعوت دی اور ان سے کہا، میں فرزند علی محمد بن حنفیہ کی طرف سے خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ اس قیام میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ شیعہ کابرین نے مختار سے کہا کہ آپ خون امام کا بدلہ لینے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں، لیکن آپ کچھ دیر کے لیے صبر کریں اور دیکھیں کہ وہ سلیمان سرد کے واقعہ کا کیا بنتا ہے۔ مختار اپنے مقصد کی تکمیل میں شب و روز کوشاں تھے اور اپنی حکمت عملی سے اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن آخر آپ کو عبداللہ بن زید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ، یہ دونوں بصرہ اور کوفہ کے حاکم تھے، ان کے حکم سے دوبارہ قید کر دیا، اور جب سلیمان بن سرد خزائی کو شہید کر دیا گیا اس وقت مختار پھر زندان میں تھے۔ مختار نے قید خانے میں بعض لوگوں کو خطوط لکھے اور کوفہ کے لوگوں سے آہستہ آہستہ رابطہ کیا۔ مختار زندان میں ہی تھے کہ لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور ان کے پرچم کے تلے جمع ہو گئے۔ مختار کے بہنوئی عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن زید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو رہائی کے لیے خطوط لکھے اور ضمانت لے کر ان دونوں نے مختار کو رہا کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عبداللہ بن زید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر عبداللہ بن مطیع کو کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ مختار کی رہائی پر کوفہ کے لوگ مختار کے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور بیعت کرنے لگے۔ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس دوران مالک اشتر کے فرزند عظیم ابراہیم، جو کہ ایک شجاع مرد اور اپنی قوم کے سردار تھے، مختار کی تحریک میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی۔ کوفہ کا حاکم عبداللہ بن مطیع عبداللہ بن زبیر سے زیادہ چالاک اور ذہین تھا۔ اس کے حامیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن وہ مختار سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ وہ مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ عبداللہ بن مطیع عورتوں کا حلیہ بنا کر زنانہ لباس پہن کر گورنر ہاؤس سے نکل گیا۔ اس کے حواریوں نے امان طلب کی تو انہیں امان دے دی گئی۔ مختار دارالامارہ میں داخل ہو گئے اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کوفہ کے سرداروں اور ان کی رعایا نے مختار کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کی بیعت کر لی۔ یہ انقلاب سلیمان بن سرد خزائی کی شہادت کے 1 سال بعد برپا ہوا۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ عمر سعد اور اس کی سپاہ کو گرفتار کیا جائے، جن کے ہاتھ خون حسین علیہ السلام سے رنگین تھے۔ دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر کے ان کے انجام تک پہنچایا گیا۔ خولی، شمر، عمر سعد، حرملہ ملعون، ان سب کے ساتھ سختی سے سلوک کیا گیا اور یہ سب دنیا ہی میں جہنم جیسے انجام کو پہنچے۔ منقول ہے کہ امیر مختار علیہ السلام نے 18,000 یزیدیوں کو قتل کیا۔ اہل عزا بہت خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عزا تو ظاہر ہے کہ پھر اگلے سال پھر سے شروع ہوگی، لیکن یہ پڑھتے ہوئے مجھے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو 2 یا 2.25 مہینے ہم نے غم منایا تھا اور سب کے دلوں میں ایک حرارت تھی، ایک بے چینی تھی، ان چیزوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بی بی ثانیہ زہرا کا دل بہت خوش ہوا ہوگا ان بدبختوں کے قتل پر انہیں جہنم واصل ہونے کی خبر سن کے۔ میں انشاءاللہ یہ سب جناب امیر مختار کی جو فتح ہے اور ان بدبختوں سے انتقام لینے کا حال آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی رہوں گی۔ آج اتنا ہی، کیونکہ میں زیادہ نہیں
کر سکوں گی آج، تو آپ انجوائے کریں، اسے سنیے گا اور مولا کے صدقے میں دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اس ذکر کی، اور انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں آپ سے بات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا سرخ بٹن ہے، اس کو پریس کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔